حدیث ہے، اس میں کسی قسم کا ضعف نہیں ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی شذوذ نہیں ہے، کسی قسم کے اس میں کوئی سند کے لحاظ سے تعطل نہیں ہے، صحیح مرفوع حدیث ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں، محفل سے بیان ہو رہا ہے، فرمایا اے صحابہ آؤ تمہیں میں آج کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب ابھی آدم علیہ السلام کا وجود مکمل نہیں ہوا تھا، جب ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں اللہ رب العالمین کے ہاں نبی لکھا ہوا تھا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی؟ تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اس حدیث پاک اور دیگر دلائل کی روح سے کہ حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جس وقت آدم علیہ السلام کا وجود مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہاں آپ نے نبوت کی ذمہ داریاں، نبوت کے امور، نبوت کی ڈیوٹیاں 40 سال کی عمر میں نبھانا شروع کی ہیں۔ نبی آپ ازل سے ہی تھے، نبی آپ اس وقت بھی تھے جب آدم علیہ السلام کا وجود مکمل نہیں ہوا تھا۔ اور اس چیز پر اگر ایک اور دلیل پیش کروں تو یوں کہوں گا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت عارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں مکہ مکرمہ میں تھا، اس وقت میرے اعلان نبوت سے قبل جب میں کسی باہر نکلتا، کسی باہر کے علاقے کی طرف جاتا تو راستے میں آنے والے پتھر مجھے سلام کہا کرتے تھے، ان پتھروں کو میں آج بھی پہچانتا ہوں۔ وہ پتھر کیا سلام کہا کرتے تھے؟ احادیث مقدسہ میں آتا ہے والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ پتہ چلا یہ درود کوئی آج کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ وہ درود ہے جو اللہ نے پتھروں کو سکھایا ہے، یہ وہ درود ہے جو اللہ نے۔ تو جب پتھر حضور کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، یا نبی اللہ کہہ رہا ہے، تو پتہ چلا حضور 40 سال کی عمر میں نبی نہیں تھے، نبی تو آپ پہلے بھی تھے، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور نبوت کی ذمہ داریاں انجام دینا شروع کی۔ تو جو حدیث میں نے شروع کی تھی میلاد شریف کے حوالے سے، اس میں بھی یہی لفظ ہے، فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کا وجود مکمل نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا دعوت ابراہیم، اے میرے صحابہ اس محفل میں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعائیں کی تھیں، جو میرے میلاد کے تذکرے کیے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا کے الفاظ کہے تھے، فرمایا وہ رسول بھی میں ہوں، وہ رسول بھی۔ آگے فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اجتماع منعقد کر کے، اپنی قوم میں اکٹھ کر کے جو میرے میلاد کو بیان کیا تھا، میری آمد کے تذکرے کیے تھے، میری بشارت لوگوں کو دی تھی، فرمایا وہ بھی میں ہی ہوں، وہ بھی جو آپ نے کہا تھا نا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا اور اس میں فرمایا کہ اے قوم میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، میں تمہیں اس کی بشارت دیتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں وہ نبی بھی میں ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابہ کرام اور تمہیں میں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں، وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ۔ فرمایا کہ میری ماں نے جو میرے متعلق خواب دیکھے تھے، کبھی کوئی نبی آ کے سلام کر رہا ہے، مبارکبادیں دے رہا ہے، کبھی کوئی رسول آ کے سلام کر رہا ہے، مبارکبادیں دے رہا ہے، فرمایا اس خواب کی تعبیر بھی میں ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا، جب اس دنیا میں میرا وجود آیا،
جب اللہ رب العالمین نے مجھے اس کائنات میں منتقل کیا تو حضور نبی رحمت فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، عرب و عجم کی کتب میں بے شمار کتب میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں اس دنیا میں آیا اللہ رب العالمین نے اتنی روشنی کی، اتنی روشنی کی، اتنی لائٹنگ کی، اتنا منور کیا اس وقت کائنات کو کہ میری والدہ محترمہ نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے۔ کیا فرمایا؟ جب میں پیدا ہوا اللہ نے اتنی لائٹنگ کی، اتنی روشنی کی کہ میری ماں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے۔ تو پتہ چلا آمد مصطفیٰ پر روشنیاں کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ثابت ہوا یہ نہیں ہوا؟ لوگ پوچھتے ہیں کیوں لائٹیں کرتے ہو بھائی، کیوں اس موقع پر تم چراغاں کرتے ہو؟ حدیث سنو، اللہ رب العالمین کی سنت ہے روشنی کرنا آمد مصطفیٰ پر۔ جب بھی وہ وقت آتا ہے غلامان مصطفیٰ روشنیاں کر دیتے ہیں، لائٹنگ کر دیتے ہیں، چراغاں کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آمد مصطفیٰ ہوئی تھی اس دنیا پر تو اللہ رب العالمین نے بھی بہت نور بکھیرا تھا، بہت روشنیاں کی تھی۔ تو ان ابھی تک جو میں نے آیات اور احادیث ثابت آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان سے ثابت ہوا کہ میلاد مصطفیٰ کے تذکرے اللہ نے بھی کیے، اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کا بھی طریقہ ہے، اور میلاد مصطفیٰ کی محفل میں شریک ہونا انبیاء کا طریقہ ہے۔ پھر دوسری جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا میلاد بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل کی، صحابہ کا اجتماع کیا، اور صحابہ کا اجتماع کر کے اپنی پیدائش کے متعلق واقعات بیان کیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ میلاد مصطفیٰ بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی سنت ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر روشنی کرنا، لائٹنگ کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کس کی سنت ہے؟ اب لوگ پوچھتے ہیں جلوس کی کیا دلیل ہے، جلوس کیوں نکالا جاتا ہے؟ تو صحیح مسلم جو کہ حدیث کی مستند کتاب ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں جلد دوم کی، کہ جب آمد مصطفیٰ ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ جب ہجرت ہوئی، آمد مصطفیٰ ہوئی، تو صحیح مسلم جلد دوم میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مدینہ منورہ کے جو لوگ ہیں وہ تمام گلیوں میں نکل آئے، خواتین چھتوں پر چڑھ گئیں، بچے اور نوجوان گلیوں میں نکل کر انہوں نے جلوس نکالے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ انہوں نے گلیوں میں نکل کر نہ صرف حضور کی آمد پر خوشیاں منائی اور جلوس نکالے، بلکہ حدیث میں آتا ہے انہوں نے یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے۔ اب